ایک بچہ تھا, مجھے یاد ہے میں ایک ادارے میں جاتا تھا تو وہاں پہ بچے حفظ کر رہے تھے جی, اور یہ میسیج میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے. ایک بچہ تھا, اس نے 17 سپارے حفظ کیے, اور بڑا قابل بچہ تھا کلاس کا, اور وہ اسکول بھی جاتا تھا اور حفظ بھی کر رہا تھا. ایک دن قاری صاحب کوئی وضو کر کے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں گے, کھیل رہے ہوں گے, تو انہوں نے لائن سے سب کو سروس ان کی شروع کی ایک ایک. تو اس بچے کو بھی انہوں نے مار دیا جبکہ وہ کھیل نہیں رہا تھا. اچھا, لیکن چونکہ وہ ایک لائن سے جب شروع ہوئی کاروائی تو وہ سبھی کو ایک ساتھ میں کھڑا, گیہوں کے ساتھ گندم بھی پس گیا. بھائی جیسے ہی اس کو مار پڑی, اس نے کہا کہ مجھے نہیں پڑھنا, مجھے نہیں پڑھنا. اور وہ اپنا سامان اٹھایا, اس نے وہ جانے لگا. اب سب اس کو روک رہے ہیں, نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو مجھے بلایا گیا کہ اس سے ذرا بات کریں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا کیا؟ کہنے لگے کہ آج تک میرے والد نے مجھے کبھی تھپڑ نہیں مارا. اچھا. تو میں نے کہا بیٹا یہ استاد کہہ رہے ہیں استاد ہیں, لیکن میری غلطی ہو تو مجھے مارے نا, میں تو پڑھ رہا تھا بیٹھ کے. اگر کلاس کے کچھ بچے شرارت کر رہے تھے تو مجھے کیوں مارا گیا؟ میں نے تو کبھی ان کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیا. میں ٹائم پہ آتا ہوں, میں اپنا سبق یاد کر کے آتا ہوں, میں پراپرلی ہر چیزیں فالو کرتا ہوں. مجھے کیوں مارا گیا؟ مجھے پڑھنا نہیں ہے. اب میں بڑے شوق سے آیا تھا قرآن حفظ کرنے کے لیے, میں نہیں کروں گا. وہ بچہ میرے سامنے چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا. وہ ہو سکتا ہے کہیں اور جا کے اس نے پڑھا ہو, لیکن وہاں نہیں آیا. کسی کی دل آزاری کرنا. علی بھائی بہت سارے لوگ بہت حساس ہوتے ہیں. ایک بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے, عاقل ہے, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, وہ عاقل ہے, وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. ایک آیا اس کا کان پکڑ کے پیچھے کھڑا کر رہا ہے, چلو یہاں سے. یار آپ کسی کو نکال رہے ہو, اس کے 4 لوگوں کے سامنے آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہو. کل کو وہ چلا گیا مسجد سے, ایسی کوئی بات کر دے تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ تو اپنے زوم میں کہتے ہیں نکل جاؤ. چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شوق پیدا کریں. صوفیہ کرام شوق پیدا کرتے تھے. سبحان اللہ. ادب. آپ کو اگر کچھ بچے ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں قابل آدمی ہے, ممبر آپ کے پاس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح ضروری ہے, آپ ان کو بٹھائیں. کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا کہ اللہ کے محبوب سجدے میں سبحان اللہ اور نواسہ رسول سوار ہو جاتے ہیں تو سجدہ دراز فرماتے ہیں؟ میرے سبحان اللہ. سبحان. یہ واقعہ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک, اتنا واضح واقعہ ہونے کے باوجود. کیا محراب و ممبر سے یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا بیان ہوتا ہے؟ بارہا سنا ہے. تو پھر کیا نواسہ رسول اس وقت کم سن نہیں تھے؟ تو پھر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے یہ دیکھیں نا آپ, اور ہمارا کردار اور ہمارا عمل کیا ہے یہ دیکھیں. جب تک ہم اس کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہوں گے نا, سیرت کے ساتھ, اس کردار کے ساتھ, معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی. اور صوفیہ کرام وہی محبت کا جام پلاتے ہیں, وہی عشق کا جام پلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس انہیں حضور سے قریب کر دو, کام خود ہی بن جائے گا. ہمارا کام اتنا ہے کہ بس ان کی محفل میں بٹھا دو.